مانو انہیں مانو، رہے گا یوں ان کا، چرچا رہے گا، رہے گا یوں ان کا، چرچا رہے گا۔ نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ اور غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، اور جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایا حمد، اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کراں درود، بے کراں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، ماہ ربیع الثانی شریف، جو نام نبی علیہ السلام نے رکھا ہے وہی رکھنا ہے، تبدیل نہیں کرنا۔ معذرت کے ساتھ اپنی محبت اپنے پاس رکھیں۔ جو حضور پاک علیہ السلام کی زبان اقدس پہ آیا ربیع الثانی، وہی ربیع الثانی۔ ربیع الاول میں چاند چڑھا انبیاء کا، اور ربیع الثانی کے اندر چاند چڑھا اولیاء کا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا میلاد بھی ہر جگہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیر ہیں سب کا عرس ان کے اپنے آستانوں پہ ہوتا ہے۔ یہ جی حق ولی سرکار ہیں، یہ جی میرا حسین زنجانی پاک ہیں، یہ حضرت سیدنا پیر مکی سرکار ہیں، یہ خواجہ خواجگان خواجہ طاہر بندگی، اور یہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، اور یہ مرکز انوار و تجلیات حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، گنج بخش فیض عالم ناکسارا پیر کامل، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں یا گنج بخش۔ اور داتا صاحب تسی نا جنہ بھی ایویں کہندے لاہوری ہیں، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں، غلط بات ہے۔ جس نے داتا پیا نہیں دیکھا وہ نہیں جمیا۔ لاہور دی گل کی کر دو، اے کی گل ہوئی؟ لاہور کو کلمہ کس نے دیا؟ اقبال کی کہنا ہے بھئی وہ قبر تے جاؤ تے وہ مندر بنیا ہے تے بت بنیا ہے، جا کے انہوں چمڑو تے فلان نہ نا۔ اقبال کہنا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہنے او دی قبر تے جدو غریب نواز آیا نا انہیں کہ حرم تے ہی ہے، وہ حرم کا درجہ رکھتی ہے ان کے لیے۔ اور داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے، داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار۔ اچھا، پیران پیر حضرت غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں کہتا ہوں جس سواری پہ وہ سوار ہو کے گئے اس کی گرد مبارک جوڑی ہم اربوں لوگ اس گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. غوث اعظم کی شان وراء الورا ہے, بہت بڑی شان ہے ان کی. یہ تو ابھی سمجھ نہیں آئی, جب سمجھ آ جائے گی سب کہیں گے ایسا. ابھی نہیں ہے, ابھی انہوں نے پیری مردی شروع کی ہوئی ہے. جو یہ نام لیتے ہیں نا وہ پیری مردی شروع کی ہے انہوں نے ابھی تک. انہیں یہ پتہ نہیں ہے غوث پاک کی شان کیا ہے. اور غوث اعظم کہنا اسلاف کا شروع سے طریقہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, اور ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے, اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, نہ جانے کتنے کتنے اولیاء نے ان کا نام غوث اعظم. اور داتا پیا سرکار وہ سرکار ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمہ اللہ آپ کے بھانجے تھے. تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ مامو جان مجھے حکم ہوا ہے کہ تم ہندوستان کو تمہیں سلطنت دے دی ہے, تو ہندوستان کا جو بادشاہ ہے وہ غریب نواز ہے. اگر اے ہندرو پندرو ہونا تو مک گیا سی, ان کے ملک میں کوئی چلنے دیتا ہے. پاویں ہندو ہے تے پاویں سکھ ہے تے پاویں گرنتھ کوئی بھی شاید ہے نا جی, غریب نواز دیر دے سر سٹی کھڑے, سارے اٹھے جناب سر سٹی کھڑے ہوتے غریب نواز ہوتے. اور غریب نواز نے ایک بندے نو کلمہ پڑھایا ہے. کنے بندے نو؟ 90 لاکھ دا پیر مشرک ہوتا ہے. اتنا بڑا دعوت توحید دینے والا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پتر ضرور جاویں ہندوستان تو, لیکن لاہور ایک شیر بیٹھا ہی. انہوں نے نہیں پوچھا تھے فوت ہو گئے, وہ تے قبراں نے میں کی لین جاواں. فرمایا نہ, لاہور ایک شیر بیٹھا ہے انہوں مل کے جاویں. داتا پیا سرکار کے بارے میں تو داتا پیا سرکار کا ایڈریس غوث اعظم جیلانی دے رہے ہیں. شان حضرت غوث اعظم جیلانی کی, صحابہ تابعین کے بعد جتنے بھی ہیں سب کی گردن پر آپ کا قدم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ذرا برابر رائبہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا تو داتا پیا سرکار بھی کوئی کم شان کے مالک. داتا صاحب نے فرمایا, غوث پاک نے فرمایا کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے داتا پیا سرکار. تو آپ لاہوری اس نسبت سے خوش نصیب ہیں کہ آپ داتا کے نگر اور نگری میں رہتے ہیں, اور آپ کے مرشد اور پورے لاہور کی برکت حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں رحمہ اللہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ جنوب افریقہ سے شاہ صاحب آئے تھے. میں صرف آپ کو شکر گزار بنانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم داتا حضور کی نگری میں رہتے ہیں. جنوب افریقہ سے شاہ صاحب تشریف لائے تو جب داتا صاحب کے روزے پہ گیا غش کھا کے گر گیا وہ شاہ صاحب. کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں مجھے بھی داتا حضور کی مرکز پر انوار کی زیارت کی سعادت سے نوازا. میں شاہ جی کیا ہے وہاں پہ؟ کہنے لگے جی ہمارے جنوب افریقہ کے اندر نا داتا صاحب کے مزار پر انوار کی ایک چادر گئی ہوئی ہے. داتا صاحب کا نظریہ اور ہے, یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا نظریہ اور ہے. جو نظریہ داتا صاحب کا ہم وہ مانتے ہیں. وہ تبلیغی جماعت کا بانی مبانی مولوی الیاس ایک دعوت اسلامی کے ہیں, وہ نہ مولانا الیاس قادری, یہ قادری ہیں, وہ نہیں قادری نہیں ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے مکاتیب حضرت الیاس. میں صرف داتا صاحب اور ان کے عقیدے کو نا آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کو سچا کون لگے. اس نے مکاتیب حضرت الیاس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ امتی سے وہ کام لے لیتا ہے جو نبی نے نہیں کیا. اور جب میں نے کشف المحجوب کھولی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, آپ نے لکھا ہے نبی کے سجدے, قیام, قعود, تلاوت, صوم, سیام, قربانی, اعتکاف, حج, عمرے, صدقات, خیرات, اعتکاف, ان کو پیمائش نہیں کرنا نبی کی ایک سانس پوری امت کے عمل سے افضل ہے. تو ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. وہ جن کا عقیدہ ہے ان کو مبارک ہو, ہم ان کو کچھ نہیں کرتے, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. ہم داتا پیا سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو آپ نے فرمایا ہے ہم اس پہ قائل ہیں.
فرمایا نبی کی ایک سانس پوری امت کے عمل سے افضل ہے. کیا بات ہے. تو داتا پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی شان، یہ ان کی کرامت ہے کہ آج پاکستان سلامت ہے. اور یہ پاکستان جو ہے اس کو آپ بھول چکے ہیں. پاکستان کس نے بنایا ہے؟ پاکستان بنانے والے اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام ہیں پاکستان بنانے والے. اگر داتا صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو محمود غزنی کی تلوار پیچھے تھی. اور جس وقت فتح بیت المقدس ہوا تھا اس میں کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ فتح بیت المقدس میں کون لوگ تھے؟ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ کون لوگ تھے؟ سلطان محمود غزنوی کی 2 فوجیں تھیں. ایک فوج مدرسہ نظامیہ حضور غوث اعظم جیلانی کی شاگرد تھی، اور ایک حضرت امام غزالی کی شاگرد تھی. یہ صوفیاء تھے، یہ صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء. اور تلوار لے کے اور آپ سلطان محمود غزنوی جاتے تو ٹھیک ہے، بڑے نیک آدمی تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں میری فتح کا راز میری کوئی دلیری بہادری تلوار نہیں ہے، میرے مرشد کریم خواجہ ابوالحسن خرقانی کا قمیص میرے پاس ہے. جہاں پریشانی ہوتی ہے میں سامنے رکھ کے دعا مانگتا ہوں، پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور پاک آرمی کی کامیابی بھی ہے نعرہ تکبیر و رسالت اور نعرہ حیدری کے اندر ہے. وہ بھی ان کی پشت پر بھی، یہ نہیں ہے کہ یہ پاک آرمی خود جاری ہے، ان کے پیچھے بھی اولیاء کرام کا ہاتھ ہے. ورنہ جس طرح کا ہندو بنیا ہے کسی سے قابو آوے. قصور سے ایک بزرگ تشریف لائے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، تو انہوں نے آ کے مراقبہ کیا تو ان کو کشف قبور تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھا داتا صاحب نہیں ہے. 1 رات 2 3 راتیں، چوتھی رات دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا حضور کتنے کیسی؟ یہ آرمی ہے، یہ پاکستان کی آرمی ہے، یہ آرمی ہے پاکستان کی. تو داتا صاحب نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی قصور بارڈر پر، تو میں نے 3 دن وہاں ڈیوٹی دی، اب واپس آ رہا ہوں میں. تو اس پاکستان کی ساری جو بنیادیں ہیں اور پاکستان کی جو ساری طاقت ہے، پاک آرمی کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ اولیاء اللہ ہیں. تو اس لیے یہ نعرہ ہم لگا دیں، اور آپ بھول گئے، اب اس نعرے کو بالکل چھوڑ دیا ہے، متروک کر دیا ہے نعرے کو، اس کو دوبارہ زندہ کریں. اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. تو یہ اولیاء کرام کی ساری برکت ہے. اور وہ جو دنیا کی طاقتیں دیکھ رہی ہیں جی پاکستان 2025 کے نقشے میں نہیں ہے، وہ کتے اس بات کو نوٹ کر لیں، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. اور پاکستان تاجدار ختم نبوت کا قلعہ ہے. شاید آپ کے ذہن میں آ جائے یہ تو بزرگ تو بس تھے ہی تھے، اور کون ہے؟ اب میں آپ کو آرمی چیف بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب قبلہ بھی ان کے پیچھے ہی ہیں، قمر باجوہ صاحب بھی ان کے پیچھے ہی ہیں، کیپٹن کرنل یہ سب ان کے پیچھے ہیں. آرمی چیف کا نام ہے جو تاجدار ختم نبوت میرے آقا و مولا ہیں. 1965 کے اندر جب جنگ ہوئی تو لوگ مدینہ پاک کے اندر موجود تھے، فوجی وردی کے اندر. سرکار باہر تشریف لائے، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، بدر کے سارے صحابہ. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہلم الی پاکستان. اور وہ جو دنیا والے کہہ رہے ہیں نا یہ 25 کے نقشے میں نہیں ہے، شرم کریں، ان کا نقشہ کبھی نہیں بن سکتا. قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو، جو گریٹر کا خواب دیکھ رہے ہیں نا، گریٹر نہیں بن سکتا. قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ ذلت کے ساتھ رہیں گے جہاں بھی ہوں گے. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کو دنیا کے اندر کبھی بھی گریٹر نہیں بن سکتی کوئی شے. اور جو ہم نے پڑھا ہے اپنے بزرگوں سے وہ میں بھی بتا دوں آپ کو. یہ تو سارے روئے جا رہے ہیں، او جی پاکستان مٹ گیا. میں بتا دوں آپ کو، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ نے 4 پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. یہ ہوگا پاکستان بنے گا، پاکستان بننے سے پاکستان بن جائے گا، پھر فلاں ہوگا، پھر کشمیر میں جنگ ہوگی. فرمایا آپ نے کشمیر میں جنگ ہوگی، پھر کشمیر میں محاصرہ ہوگا، یعنی لامحدود مدت تک لاک ڈاؤن ہوگا، لوگوں کو مارا جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟
یہ جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں جی آزاد کشمیر بھی ہندوستان میں چلا جائے گا، پاکستان میں ادھر چلا جائے گا، فلان بھی ایسا ہو جائے گا، تو سنیں سید توکل شاہ امبالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا پھر ایسا ہوگا جہاد ہندوستان ہوگا اور ہندوستان صرف ایک ضلع کی حیثیت میں رہ جائے گا، یہ سارا پاکستان پاکستانی ہوگا انشاءاللہ۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی 100 سالہ پیشین گوئیاں پڑھیں، اس میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور غزوہ ہند ہوگا، غزوہ کس کو کہتے ہیں، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی سے تعریف پوچھی ہے؟ غزوہ سریہ کی تعریف ان سے پوچھے نا جو اپنے آپ کو محدث اور حدیث کے عامل کہتے ہیں، ان سے پوچھے نا یہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ اور باقاعدہ غزوہ ہند کی تعریف بھی ہے، ثواب ہے، بدری صحابہ جیسا ثواب ملے گا جو اس میں شرکت، غزوہ ہند میں شرکت کرے گا۔ جو ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک نہ ہوں، صحابہ کرام جائیں، جس طرح موتا میں ہوا، یا جس طرح نبی اسلام نے سرایا بھیجے۔ 23 غزوات ہیں، باقی سرایا ہیں، جن میں سرکار اسلام خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس آقا کریم علیہ السلام شریک ہوں۔ میری بات بڑی توجہ سے رکھیے گا، جس میں بنفس نفیس شریک ہوں وہ کیا ہے؟ غزوہ۔ غزوہ۔ اب سنیں، غزوہ ہند ہوگا تو جب آپ کا عقیدہ نہیں رسول اللہ کے بارے میں تو کون سے غزوے کی بات کر رہے ہو؟ غزوہ ہند حضور نے بیان کر کے فرما دیا وہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں، ان کا چیف آف آرمی تاجدار ختم نبوت ہوگا، اور پھر دنیا کے اندر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں گی۔ یہ سارے جو لا الہ الا اللہ کو مٹانے والے کلمہ کے مخالف ہیں یہ تباہ و برباد ہوں گے، اور ہر طرف اللہ اللہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے خود فرمایا، یہ حدیث پاک نسائی کے اندر موجود ہے، پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اور اس کا مطلب تو کسی عالم سے پوچھ لیں نا کہ مولانا غزوہ تو آپ کہتے ہیں جس میں حضور شریک ہوں، آپ تو عقیدہ نہیں مانتے کہ حضور پاک آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، یہ بتائیں نا یہ کیا ہے۔ تو حضرت سید توکل شاہ فرماتے ہیں کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور ہندوستان کی حیثیت ایک چھوٹے صوبے کی یا ایک چھوٹے ضلع کی، چھوٹے شہر کی بن جائے گی، بس باقی ہر طرف اسلام اسلام ہوگا۔ اور ہندوستان والا یہ مت سمجھے کہ وہاں پہ ساڑھے سلطان الہند اتنے بیٹھے نے، ساڑھے سلطان الہند اتنے تشریف فرما رہے، باقی باللہ اتنے تشریف فرما رہے، اور گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہیں تشریف فرما ہے، اور میرے اور سب عاشقوں کے امام احمد رضا بھی وہیں پہ ہے، ہمارے بزرگ وہاں پہ تشریف فرمائے الحمدللہ، اور وہ پوری ایک آرمی ہے اللہ پاک کے فضل سے، پورے ایک مجاہدین اسلام ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو حضور جتنے بھی پیر ہیں سب پیروں کا عرس ان کے اپنے آستانے پہ ہوتا ہے، ایسے ہے نا، لیکن غوث اعظم جیلانی کا عرس ہر آستانے پہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیر ہیں ان کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، اور غوث اعظم جیلانی کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیر ہیں ان کے مرید انسان ہیں، آپ غوث الثقلین ہیں، غوث الثقلین، جنوں اور انسانوں کے پیر ہیں آپ۔ اور آپ نے فرمایا میرے 2 جھنڈے زمین میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ وہ ایک جن کسی دی بچی کھس کے لے گئے سن تے غوث پاک کو لائے تے آکھن لگے جن میری بچی کھس کے لے گئے نے، فرمایا تو کھلو جاویں تے جدو جنہاں دا گروہ گزرے نا انہوں آکھی غوث وہاں سے ہوا چلی تو وہ مرید کھڑا تھا، اس نے کہا میں غوث پاک کا مرید ہوں، میری بیٹی لے گئے ہیں۔ جنوں کے سلطان نے کہا تخت بچھاؤ، بیٹھ گئے، کہا بلاؤ کون بندہ ہے؟ یہ ہے، سر قلم کر دو اس کا۔ تمہیں پتہ نہیں غوث اعظم کے مرید کو نہیں چھیڑنا، غوث اعظم کے مرید کو نہیں چھیڑنا، کیا سمجھا تسی؟ اور فرمایا قیامت تک جتنے میرے مرید ہوں گے خوشخبری ان کے نام کا رجسٹر مجھے اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے، میرا کوئی مرید دوزخ میں نہیں ہے۔
یہ غوث پاک کی شان ہے. تو سب پیروں کے جھنڈے اپنے اپنے آستانے پہ، اور غوث پاک کا جھنڈا ہر آستانے پہ. ہر بندہ اپنے پیر کا مرید ہے، اور ہر پیر غوث اعظم کا مرید ہے. یہ کوئی چھوٹی شان ہے آپ کی. رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سادات سے پیار ہے، ہم اہل بیت نبوت کے نوکر ہیں، بڑی سونی بات ہے. تو غوث پاک اہل بیت نبوت نہیں ہے؟ کیا وہ آل رسول نہیں ہے؟ جس کو وہ آل نہ کہے وہ آل ہی نہیں ہے. آل ہے وہی جس کو غوث اعظم جیلانی آل فرمائے. اچھا ویسے پیار کرتے ہیں جی حضور کی اولاد سے پیار ہے، داتا صاحب کیوں نہیں جانتے؟ آپ حسنی حسینی سید نہیں ہیں؟ ہم تو الحمدللہ داتا صاحب تو ہمارے سر کا تاج ہے. اصل میں اختلاف اس وجہ سے ہو گیا کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، فرمایا ہم صوفیاء کے سلطان، صوفیاء کے سلطان، ہم صوفیاء کے امام کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں. اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک نے لکھا ہے، فرمایا سارے صحابہ میں عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں 4 یار افضل، 4 یاروں میں صدیق اکبر سب سے افضل. ایک غوث پاک نے لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کس سے پوچھیا جی حضرت غوث اعظم جیلانی پاک تو کہ اے جڑے حضرت امیر معاویہ ہیں ان کے بارے میں کچھ سادات کو تحفظات ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی پاک نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن پاک کی بیعت کے بعد خلیفہ راشد ہیں، فخلافته صحیح ثابتۃ، ان کی خلافت صحیح اور ثابت ہے. تو غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں وہ خلیفہ برحق، تیریاں ساریاں تحقیقاں نو میں چک کے ادھر ناڑی سٹ دے ماں، یہ تو کوئی پھرنا ہے اپنے کول رکھ، میں نو تحقیق غوث پاک دی بڑی ہے. اور اللہ کا فرمان، حبیب کا فرمان اسلام اور غوث پاک کا فرمان بڑا ہے. سارے پیروں کے پیر نے جو فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی. تو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ولی کسبی، عبادت ریاضت اللہ اللہ کرے پھر پیر بن جائے. ایک اور نسل آئی ہے جی پیران دی، وہ شیطانی نسل، جنہیں نہ نماز پڑھتے نے نہ روزہ نہ قرآن، عورتاں مرد کٹھے تے کوئی معاملہ نہیں، اے پیر شیر نہیں، اے شیطان ہے. کار شیطان می کند نامش ولی، گر ولی ہی باشد لعنت بر ولی. کام شیطانوں والے کرتا ہے اور کہتا ہے میں ولی ہوں، اگر یہ ولی ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے. ولی عبادت کے بغیر، نماز کے بغیر ولی نہیں. کہ روزہ خور ولی ہونا ہے؟ تو کسبی، کسب کر کے عبادت کرنے کے بعد ولی بن جائے، کسب ہے. ایک ہے ولایت وہبی، اللہ پاک عطا فرما دے، کسی کی نگاہ عطا کر دے. جیسے حضور غوث اعظم جیلانی پاک کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، چوری کی تو نابینا ہو گیا، تو پھر وہ پیچھے پردے کے چھپ کے بیٹھ گیا. صبح حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فلاں جگہ کتب کی ضرورت ہے تو آپ دے دیں، کتب نہیں ہے. آپ نے اس کو باہر نکالا، کلمہ پڑھایا، اسی وقت قطبیت کے مقام پہ فیض کیا. فرمایا جاؤ تم کتب ہو. کسی کی نگاہ سے نگاہ پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، ایک لمحے کے اندر وہ سارے ولی بنے گئے، وہ بھی نگاہ سے. یا کسب سے ولی بنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ولی بنتا ہے. تیسری ولایت کی جو اعلیٰ قسم ہے وہ مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے.
اور وہ حضور غوث اعظم جیلانی ہے۔ پیدا ہوتے ہی غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ رمضان شریف میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ بچے پہ روزہ ہے؟ ہمارے مرشد کریم خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کسی بندے کے اوپر جن ہے، چڑیل ہے، جادو ہے، حالات نہیں اچھے، وہ چیخے پکارے جا رہا ہے، فرمایا اس کے دائیں کان میں جا کے 3 دفعہ کہو شیخ عبد القادر جیلانی، بس فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف اتنا۔ اور آپ حضرات تنگی معاش کا شکار ہیں، جی میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، جی کاروبار ترقی پذیر نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ سنیے، حضرت صوفی اللہ دیتا صاحب رحمہ اللہ، اور وہ اچرے کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہاں کے شاگرد ہیں، مولانا محمد عمر اچری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، تو اچرے کو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ تو حضرت صوفی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس کا کاروبار اچھا نہ ہو اور وہ کہے میرا کاروبار اچھا ہو جائے، فرمایا حضور غوث اعظم جیلانی کی 11ویں شریف کروایا کرے، کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ 11ویں شریف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دیگ ہی ہو، 50 روپے کی ٹافیوں پہ 11ویں ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے دل سے نکال دیں، یہ تو ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے نا بھائی۔ جس بندے کے پاس توفیق نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے پھر بھی 11 تاریخ کو ختم شریف پڑھ کے ثواب بھیج دیا آپ کی بارگاہ میں، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور اگر مستقل آپ نگاہ کرم چاہتے ہیں غوث اعظم جیلانی کی اور کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں، تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میرے مرشد کریم خواجہ خواجگان خواجہ بدر الاسلام صاحب مدظل العالی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اول و آخر ایک ایک تسبیح درود شریف کی، پھر حضور غوث اعظم جیلانی پاک کی بارگاہ میں یہ بھیجنا ہے۔ حالانکہ سلسلہ وہاں پہ نقش بندیہ ہے، ختم روزانہ یہی ہوتا ہے، قادریہ۔ نقش بند کے جو پیر ہیں حضرت شاہ نقش بند رحمہ اللہ، ان کے مزار پر انوار کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است۔ فرمایا دونوں جہان کے سلطان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہاں بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، روزانہ ہمت نہیں ہو سکتی، تو آپ تشریف لائیں اتوار کو ہمارے پاس، ظہر کی نماز کے بعد ختم خواجگان بھی ہوتا ہے، ختم غوث اعظم جیلانی بھی ہوتا ہے ہر اتوار کو الحمدللہ، اس میں شرکت فرما لیں۔ نہیں یہاں پہنچ سکتے تو آن لائن آپ فیس بک سے شرکت کر سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ شرکت کر لیں، تو بڑی برکات ہیں۔ اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ 11ویں شریف کا جو یہ لنگر کھان والے نے جی، ہاں جی ہاں لنگر کھان والے نے انہاں لنگر تے جناب لکھ بنیا ہے، یہ لنگر نہ کیا مل سی تے فلان کیا ہو سی، اے چمہ چٹن والے، ہاں جی سن رہے ہو، اے چمن چٹن والے تے اے لنگر والے تے فلان والے۔ حضور غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ عنہ پوری سند کے ساتھ ہے، پوری سند کے ساتھ، اور لکھا ہوا ہے یہ جو سند، یہ بیان جس نے کیا وہ کون سا سن تھا؟ یہ سن ہے 629 ہجری میں یہ بیان کیا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پہ نہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا وہ ہماری خانقاہ سے گزرا ہے کبھی؟ کبھی ہماری خانقاہ سے گزرا ہے؟ عبر اعلیٰ مدرستی جو میری خانقاہ سے کبھی گزر کے گیا ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ جس نے جو خانقاہ کے پاس سے گزر گیا، میرے مدرسے کے پاس سے گزر گیا، اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ فرمایا البس منی خرقتن، کیا اس نے مجھ سے خلافت لی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ غوث اعظم فرما رہے ہیں کیا میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے؟ قالوا ما نعلم ذلك، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ان الملائکۃ قالت لی انہ رأى وجہک واحسن بک ظنک، مجھے ملائکہ نے کہا ہے غوث اعظم وہ تھا تو بدکار
کبھی آپ کی خانقاہ میں نہ آیا، آپ کا بیعت نہ ہوا، آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھی، خرقہ خلافت نہ لیا، ایک بار آپ کا دیدار کیا تھا، کہنے لگا واہ کیا بات ہے غوث اعظم جیلانی دیا، فرمایا جاؤ پھر قبر پہ دیکھو عذاب نہیں ہے جی، ختم ہو گیا، دیدار کیا ہے صرف تو بات بن گئی، دیدار کرنے والے کی بات بن گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ، انہوں نے کہا جی، آپ نے فرمایا اس نے ہمارے لنگر میں سے کبھی کوئی دانہ کھایا، اس نے کسی نے لنگر ہمارا کھایا، اس کی بھی بخشش ہے، لنگر کھانے والے کی بھی نعرہ غوثیہ نہیں مارنا، صاحب کے قادری صاحب کی ہو گیا ہے، لبیک یا فرمایا میرا لنگر کدے کھادا انہیں، یہ میاں صاحب نے نا حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان کے مزار پہ جب وہ مزار شریف اندر کر رہے تھے نا اوقاف والے، تو میں اس وقت پہنچا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا یہ ابھی بند ہو جائے گا، میں کہ یار تھوڑی دیر واسطے دے اجازت دے دو، میں اندر حاضری دے لوں جناب، تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کی بالخصوص جو عقیدت سی حضور غوث اعظم جیلانی کے ساتھ، اس وجہ سے میں ان کا بڑا مداح ہوں، اتنا پیار غوث اعظم جیلانی کے ساتھ آپ کا۔ ایک بندہ گیا تھے سارے بندے چٹے کپڑے پہنے، اور آج بھی کہنا چاہے شریعت کی پاسداری نہیں ہے شارک پور جامن بھائی وہ 10 گروپ ہیں شارک پور میں، 20 ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ شارک پور شریف میں آج بھی اس وقت بھی پہلی صف میں جو داڑھی کے بغیر سنت کا تارک ہوتا نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے، اب بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے، اب بھی دوسرا یہ ہے لنگر سے پہلے دعا، لنگر کا وہی طریقہ، پانی برتن وہی سنت طریقہ سارا کچھ۔ مولوی نازی عبداللہ تے اتھے پہنچیا تے کہنا ہے یار پیر صاحب تے کمال دا بندہ ہے، تے دل میں سوچ کے گیا میں پیر مننا گا تاں جے مینوں او چیز کھواوے جڑی میں کدے نہ کھا دی ہوئے تے، جانے آپ نے فرنی پیش کی تھی کھا، تے دلے کہنا ہے فرنیاں پہلے کدے نہیں کھا دیا، پیر صاحب عجیب ہی نے، آپ نے اونچی آوازیں فرمایا اے ہرن دے دودھ نال بنی آئی تو کدے کھا دیے؟ رستے کہنا جی مینوں تو روٹی لبے گی نہیں لبے گی، نا مراد جو ہے نالائق، ایتھے جن روٹی نہ لبے دادا تے روزے چلا جاوے بڑے بڑے لنگر خانے حکومت نے بھی کھولے نے، لیکن ایک وقت ہے بند ہو جاتا ہے نا، دسترخوان لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، بحریہ میں جائیں آپ، روڈوں پہ جائیں، بہت سارے دسترخوان ماشاءاللہ ہیں، لیکن وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، جو ہر وقت چلتا ہے وہ داتے کا لنگر ہے جس سے وقت جاؤ، اور ہر جگہ جاؤ نا، رات کو مسجد میں بھی سناٹا، ہر جگہ سناٹا، ایک سرکار دا روزہ ایک داتے دا روزہ، 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں۔ میں کہتا داتا صاحب کی کیا بات ہے، کہنے لگا جی پتہ نہیں کی شاید دین گئے، اور میں اتنا 2 ٹکے دن جلیبیاں لے کے کھا کے جانا، انہاں کل پتہ نہیں کچھ پکی نہیں پکی، پیر ان فارغ نے اتھے گیا تھے، سرکار نے دیکھا میاں صاحب شیر ربانی نے فرمایا اوے 2 ٹکے دن جلیبیاں کھا کے کہنے اتھے کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا؟ سب کچھ پکا ہے، بندے دا بچہ بن بندے دا بچہ بن، سب کچھ پکا ہے تھے۔ اور میاں صاحب دا شیر ربانی دا ساڈے ہوتے بہت بڑا احسان ہے، اہل سنت و جماعت بہت بڑا احسان ہے، وہ حضرت میاں اسماعیل جو حسن عطا فرمایا آپ نے، کرم والی سرکار جیسے عطا فرمائی نا، اتنا بڑا احسان ہے سے شکر ادا کر سکتے۔ کرم والی سرکار جڑے سن نا جی، وہ کہنے سن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بتا بھی سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں، میرے نبی کے بارے گل نہیں کرنی، خبردار کوئی کہنے سے میرے حالات ٹھیک نہیں، فرمایا گھر دا نام میلاد ہاؤس رکھ دے، میلاد منایا کر حالات ٹھیک ہو جان گے، جا ایک تحریک چلاؤ نا، اپنے گھر کے باہر لکھو میلاد ہاؤس، کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے نا، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے تیرا
میرے گھر میں نعت خانے پڑھے. میں کہ نہیں یہ بھی گل نہیں ٹھیک. کہنا کی مطلب؟ میں کہ میرا کچھ بھی نہیں, سب کچھ ہے تیرا تیرے گھر میں. یہ گھر بھی تو حضور نے دیا ہے نا, سب کچھ میرا بھی نہیں, گھر بھی میرا نہیں نا, گھر بھی تو آپ نے دیا ہے نا. شاہوں سے ملا ہے نا, تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو میاں اسماعیل صاحب سن وہ بڑے میلاد منایا کرو بس. تے ایویں منجے تے بیٹھ بہندے سن. تو کوئی بندہ ہے نا, ہاں بیلیا, بیلی کہنا ہاں بیلیا, انہیں کہا جی ایک شاد باغ دا ایک کیس گیا. وہ مسلکن جو ہے نا اہل سنت و جماعت نہیں تھے, امریکہ تک علاج کروایا. لڑکے کی نا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ایسے. بولے ہے سرکار سنیا تسی؟ آپ نے فرمایا کی کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیتا امریکہ تک لے گئے کچھ نہیں ہویا. آپ نے فرمایا میرا رب ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کھڑے ہو گئے مسجد پہ, کھڑا کرو بچوں کو. کھڑا ہو گئے, کھڑا کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک سارے مسلمان ہو گئے. اس نے کلمہ پڑھیا آپ دا. ساڑھے بزرگ اے سن بھائی, تسی کہڑے بنائی پھر دو؟ اے لٹے پٹے ساڑھے پیر نے, شیطان ہے, انہاں ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں. اہل سنت نال ان کو نہ جوڑو, یہ بدماشوں کو اہل سنت کے ساتھ نہ جوڑو. اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو خلاف شرع کام کرے اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک سے ہٹ کے ہو, وہ نہ سنی ہے نہ کوئی پیر ہے. ہم امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے در کے خادم ہیں. اور آپ نے حضور غوث پاک کے بارے میں نہیں فرمایا, فرمایا تو اس سے در سے ساگ, ساگ سے ہے نسبت مجھ کو. میں تہاڈا در, تہاڈے در دا کتا, اس کتے دا بھی میں کتا. کہہ کے ایمان بچا گئے. کہ بلا استاد مکرم المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی دامت فیضم العالیہ حضور غوث اعظم جیلانی نال ٹٹ کے پیار کر دے سن. جدو 11ویں شریف ہو جائے, مولانا 11ویں آ گئی ہے, اور مولانا جلدی کرو 11ویں شریف کا ختم دلاؤ, آ جاؤ, وہ تسی بھی آ گئے ہو, دعا تسی کرا دو. ایک اور بزرگ ہے قصیدہ غوثیہ, فرمایا ماشاءاللہ قصیدہ غوثیہ والی واقع, تسی قصیدہ غوثیہ پڑھو یار. اور ایک بندے نے ہمارے سامنے آیا تو وہ سندھی زبان میں اس نے حضور غوث پاک کے من کو پڑھی تو آپ رو پڑے. فرمایا یہ سب کرم غوث اعظم جیلانی نے ہے, بڑیاں برکتاں غوث پاک دیاں رضی اللہ تعالی عنہ. اے پاکستان ایک بزرگ جڑا پہلا تشریف لے کے آیا نا ہندوستان تو مسئلہ کے رضا دا پیغام لے کے, حکیم محمد موسیٰ امرسری رحمت اللہ علیہ. اس وقت یہ ترجمہ کنز الایمان پاکستان نہیں سی, پہلا بندہ جڑا لے کے آیا. حزب الاناف بعد بنیا ہے, سارے چیزاں بعد. حکیم موسیٰ امرسری رحمت اللہ علیہ تو وہ فرماتے سن جدو مشکل کام کوئی نہ بنے, بغداد دو منہ کر کے کہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, شیئا للہ, شیئا للہ, مدد کن فی, فرمایا مدد ہو جاسی انشاءاللہ. تو میاں صاحب تے پھر میاں صاحب سن بندہ بیٹھ گیا, کہنے جی میں مناظرہ بھی کرنے توڑے نہ. آپ نے فرمایا ٹل جا, میری جان چھڑ دے, میں مناظرے نہیں کردا, نکڑ جا اتھوں. آخر لگنے تیڑنا مناظرہ کرنا ہی کرنا تھے. میں آپ نے فرمایا اچھا کرنا ہی, ہاں کس چیز سے مناظرہ کرنا ہی؟ کہنے کہ علم غیب تھے. میاں صاحب نے فرمایا سب تو بڑا غیب کی ہے, بڑا غیب کی ہے انہیں اللہ پاک. فرمایا جو تو حضور رب ویکھ لیا باقی کڑی شاہ رہ گئی ہے. میاں صاحب نے تو آپ نے نا اتھے لکھوا کے لگایا سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, لکھوا کے لگایا سی آپ نے اتھے. وہ مولوی کے اندر ساریاں چیزاں باقی ٹھیک نے, میں مندہ انہوں نے سارے چیزاں ٹھیک ہیں, سنت مطابق ہیں, کپڑے بھی, نماز بھی, دعا بھی, کھانا کھلانا طریقہ بھی, برتن دھونا بھی, دعا بعد پڑھنے, ساریاں چیزاں سنت مطابق ہیں. لیکن اے جڑا کام کیتا نا, اے مینوں نا, ہاں او بزرگ فرماندن بھی مسجد جاوے نا جنوں ویکھو غوث پاک دے نام تو چڑے نا جی, انہاں کہندے مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے اتھے غوث اعظم دا نام لکھیا سی. انہیں کہا میں جدوں ویکھدا مینوں ٹھنڈ پے جاندی ہے. جنوں تکلیف ہوندی ہے وہ نہ آوے بھائی, انہوں کی مسئلہ ہے؟ انہوں بلایا سی ضرور پاج گیا تو بھائی آیا ہے تو پھر جو عقیدہ جس مسجد ہے وہ مطابق کام کرنا. جن لایا گلی او دے نال ٹر چلی, او جی دعا ہو رہی ہے, جی دعا ہو رہی ہے, جی دعا ہو رہی ہے, جی بھجو جی, آؤ جی دعا ہو رہی ہے, جی آؤ جی دعا ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دعا 250 سال منگی سی, پتہ ہے قبول نہیں ہوئی سی. ایک واری آکے سی بحق محمدن, حضور دے واسطے نال, پھر معافی ہوئی کہ نہ ہوئی. اگر نبی دی دعا قبول نہیں ہوندی, جڑا نبی دے وسیلے تو بغیر دعا مانگدا او دی کیوں قبول ہونی ہے؟ تو کڑے اجتماع ٹرنے ہے, تھانوں دس تا صحیح تو نا
جتھے نعت نہیں پڑھ دے وہ اجتماع ہے؟ خوشا اقبال نا ہر مسجد نہیں، خوشا مسجد و محراب و منبر کہ دروے بود کیل و قال محمد، کہنے وہ مسجد چنگی وہ مدرسہ چنگا جیتے حضور دے گلاں ہومن۔ فرمایا گلاں نہیں چھڑ دے گلاں تو۔ اچھا 11ویں شریف آ گئے، او جی وڈی 11ویں کیوں؟ ایک بھی پیڑے بھئی یاد جدو تسی منانے نہیں تانوں کی مسئلہ ہے؟ وڈی ہوئے یا چھوٹی ہوئے تانوں کی مسئلہ ہے؟ میں کہا جی حاج تے حاج ہونا حاج اکبر کیوں؟ کہنے جمعہ دن آ گیا تاں حاج اکبر ہے۔ میں کہ ہر مہینے صرف 11ویں ہونی سی، اس مہینے 11ویں بھی ہے، غوث پاک دا عرس بھی ہے، تاں وڈی 11ویں۔ اور نہیں جی انہاں نہ لگنا چیز حرام ہو جاندی ہے۔ میں کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اے میں حدیثاں بہت ساری اکٹھیاں کر کے دے لیا ہے حدیثاں، جی ہاں۔ فرمایا کہ نہ، غوث پاک فرمایا نہ نہ نہ۔ آپ نے فرمایا تیری ماں فوت ہو گئی، ہاں۔ فرمایا کہ یہ جڑا کھوہ ہے نا یہ پانی دا لے کے وقف کر دے، تے تسی بھی قادری ہو نا کچھ ہے وقف کرو، زیادہ نہیں نا، زیادہ نہیں۔ تو میں تم سب نو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مہربانی کرو اسے مہینے غوث پاک دے مہینے ہر بندہ پہنا ڈال دیاں 11 نا جی گولیاں دے پتے، 11 پتے ہر بندہ نیلیاں وقف کرے۔ پہنا ڈال بخار لوگوں نو، بیمار ہیں لوگ، تکلیف ہے جن، اتنا دے کر سکتے، اتنا خرچہ کو مشکل دے کوئی نہیں نا جی۔ تسی ہوتا ثواب غوث اعظم بھی تنوع کرو نا صدقے، ضروری نہیں بھی دیکھ پکانی ہے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں بڑی 11ویں شریف ہوگی انشاءاللہ، منگل کو، اسی منگل کو بعد نماز مغرب بڑی 11ویں شریف انشاءاللہ۔ لنگر شریف بھی بڑا ہوگا، ہاں ماتا سمجھو لنگر چھوٹا، لنگر بھی بڑا ہوئے گا، لنگر بھی بڑا ہوئے گا، 11ویں بھی بڑی ہوئے گی، تے حضور دے غلام بھی بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی بڑے مزے نال۔ شبیر شاہ حافظ آبادی کہنا جی اسی پوچھے مالک محشر دا جو عذاب ہے کس واسطے؟ تے اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ تو غوث پاک دے چاہنے والوں پیار ہی ملے گا، 11ویں شریف آنے پیار ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو حضور غوث پاک دا ذکر بھی رہے انشاءاللہ صبح قیامت ہی کری۔ تے آپ نے فرمایا بھی اچھا بھی اے نہیں ٹھیک نہ تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماندے ہیں میں بچہ سی پڑھدا سی کلاس وچ، میں کہن سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ گولڈا شریف، آوازاں سی بیٹا کی چاہیدا ہے، کی چاہیدا ہے؟ ہن اگے جدو اگے آئے اگے کام پھس گیا آگے۔ عجیب اتفاق ہے دنیا میں، عجیب اتفاق ہے، حضور غوث اعظم جیلانی پاک دی ولایت تے کسی نے اختلاف نہیں، چاہے مسلکن وہابی ہے چاہے مسلکن دیوبندی ہے، کسی مسلک دا بندہ ہے، سب کہندے نے پیراں دے کوئی اختلاف۔ وہ کہندے نے غوث پاک ساڑھے سن، وہ کہندے غوث پاک ساڑھے سن، وہ کہندے غوث پاک ساڑھے سن۔ انہاں کو پوچھ لیندے تسی کہدے سی؟ غوث پاک کو پوچھ لیندے تسی کہدے سی؟ آپ نے فرمایا جب میں پریشان ہونا تو میں 100 باری کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ غثنی، یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، 100 باری کہنا میری مدد ہو جانی ہے۔ غوث پاک تے میں پوچھے جناب کہ میں پوچھ نہیں سکتا؟ میاں صاحب شیر ربانی پوچھا خواب وچ حضور جڑا دنیا تو جانا ہے اپنا نائب تے چھوڑ جانا ہے، تہاڈا نائب؟ فرمایا بریلی وچ احمد رضا ہے، پھر فیصلہ خود کر لو۔ پیر جماعت علی شاہ سے پوچھا حضور تہاڈا نائب؟ فرمایا بریلی وچ احمد رضا ہے۔ جدوں غوث پاک فرمایا میرا نائب ہوئے تو جو مسئلہ غوث پاک دا وہی نائب دا مسئلہ کے، اور مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے الحمدللہ 11ویں مناتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ تو میاں صاحب نے آکھنے لگا جی باقی گلنا ٹھیک ہیں، اے نہیں کم ٹھیک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ اے کم نہیں ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا باہر آیا تو آنگے اندر اڈا سی، اس تو پہلے آپ نے فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ شیخ للہ شیخ للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ اتنا کیتا کہ حضور غوث پاک سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا گل ہے کہ میرے پیر تو غوث پاک ہے نہیں، تو اپنی گل کر، اگر امتی بلاوے اپنے پیارے پیر نو لمحے تو پہلے آ جانا ہے تے سرکار